بنی اسد ایک عرب قبائل میں سے ایک اہم قبیلہ ہے جو اسلامی تاریخ میں اپنی نمایاں خدمات اور کردار کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بنی قحطان سے تعلق رکھتا ہے جو عرب کے قدیم قبائل میں شامل ہے۔ خاص طور پر بنی اسد کا ذکر کربلا کے واقعے کے تناظر میں ہوتا ہے، جہاں انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کی اور ان کے شہداء کی لاشوں کو تدفین کی ذمہ داری اٹھائی۔ آج ہم بنی اسد کے تاریخی پس منظر، ان کی ثقافت اور کربلا میدان میں ان کے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ بنی اسد کا تعلق عرب کے قدیم قبائل سے ہے جو بنی قحطان کے زیر اثر تھے۔ یہ قبیلہ ابتدائی طور پر شام اور عراق کے علاقوں میں آباد تھا، خاص طور پر غزیرہ اور نینوا کے قریب ان کا مسکن تھا۔ ان کا نام اسد بن ربیعہ سے منسوب ہے جو قحطانی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق بنی اسد ایک زراعتی اور چرواہے قبیلہ تھا جو اپنی بہادری اور اتحاد کے لیے مشہور تھا۔ پہلے عرب جاہلیت کے دور میں بنی اسد نے دیگر قبائل کے ساتھ اتحاد کیا اور جنگوں میں حصہ لیا۔ ان کا ذکر تاریخ کتب میں اس وقت سامنے آتا ہے جب انہوں نے اپنی شناخت کو مضبوط کیا اور علاقائی طاقت کے طور پر ابھرے۔ اسلام کی آمد سے پہلے وہ اپنی روایات اور قبائلی اصولوں پر عمل پیرا تھے، لیکن اسلام کے فروغ نے ان کے معاشرتی ڈھانچے کو تبدیل کر دیا۔ اسلام کی آمد کے ساتھ بنی اسد کے کچھ لوگ فوراً مسلمان ہو گئے، جبکہ کچھ نے ابتدائی مزاحمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بنی اسد کے چند افراد نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں ہجرت کی۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام جیسے حضرت اسد بن زرارہ نمایاں ہیں جو انصار میں شامل ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے بہت بڑے صحابی بنے، بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، حالانکہ ان کا ابتدائی تعلق بنی مخزوم سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اسلام کے پھیلاؤ کے دوران بنی اسد نے متعدد غزوات میں حصہ لیا، جیسے غزوہ بدر، احد۔ انہوں نے فوجی صلاحیتوں اور وفاداری سے ثابت کیا کہ وہ اسلام کمیونٹی کے لیے اہم اتحادی ہیں۔ تاہم ان کا سب سے نمایاں کردار کربلا کے واقعے میں سامنے آیا جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کو یزید کی فوج کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاشوں کو دشمنوں نے بے سر کر دیا اور انہی میدان میں چھوڑ دیا۔ اس وقت بنی اسد کے لوگ جو غزیرہ اور نینوا کے قریب آباد تھے، تاریخی روایات کے مطابق جب یزید کی فوج کربلا سے چلی گئی تو بنی اسد کے افراد نے وہاں پہنچ کر شہداء کی لاشوں کی تدفین کی۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کو تیار کیا اور ان کے اہل خانہ کی باقیات کو مناسب طریقے سے دفن کیا۔ اس عمل میں انہوں نے نہ صرف مذہبی احترام کا مظاہرہ کیا بلکہ ایک مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت بھی کی۔ بنی اسد کے لوگوں نے حضرت عباس علیہ السلام کی قیادت میں کام کیا، جنہوں نے انہیں اس مشن کے لیے راغب کیا۔ انہوں نے لاشوں کو اکٹھا کیا، ان کی شناخت کی کوشش کی اور انہیں آب و تاب کے ساتھ دفنایا۔ یہ عمل 3 دن تک جاری رہا اور اس دوران انہوں نے مقامی وسائل سے قبرستان تیار کیا۔ اس کی وجہ سے کربلا کا علاقہ بعد میں ایک مقدس مقام بن گیا۔ بنی اسد کا معاشرتی ڈھانچہ قبائلی نظام پر مبنی تھا، جہاں خاندانی اتحاد اور قبیلے کی عزت کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کی معیشت زراعت اور مویشی پالنے پر منحصر تھی اور انہوں نے اپنے علاقے میں آب پاشی کے نظام کو فروغ دیا۔ ان کی شاعری اور کہانیاں بھی ان کی ثقافت کا حصہ تھیں جو ان کی بہادری اور استقامت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اسلام کے بعد انہوں نے اپنی روایات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا۔ ان کی امدادی سرگرمیاں جیسے کربلا میں شہداء کی تدفین ان کی اعلیٰ اخلاقی اقتدار کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے کو ایک پناہ گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا جہاں مظلوموں کی مدد کی جاتی تھی۔ کربلا کے واقعے کے بعد بنی اسد نے اپنی مذہبی اور سماجی شناخت کو مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مقامی سطح پر مجالس کا انعقاد کیا جو بعد میں شیعہ کمیونٹی کی روایات کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے زائرین کے میزبانی کی اور ان کی زیارت کی سہولیات فراہم کی۔ تاریخی طور پر بنی اسد نے اموی اور عباسی دور میں بھی اپنی آزادی اور مذہبی اقدار کو برقرار رکھا۔ انہوں نے کئی باغی تحریکوں میں حصہ لیا جو ان کی بغاوت اور مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے کی علامت تھی۔ ان کا کردار بعد میں شیعہ روایات میں ایک عظیم مثال کے طور پر یاد رکھا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنا بنی اسد کے لیے ایک مذہبی فریضہ بن گیا تھا۔ انہوں نے اس عمل کو اپنی وفاداری اور ایمان کی علامت سمجھا۔ اس کی وجہ سے انہیں شیعہ کمیونٹی میں خاص احترام حاصل ہے اور ان کی یہ خدمت بعد میں زیارات کی ثقافتی پہلو میں شامل ہوئی، جہاں زائرین بنی اسد کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سماجی طور پر یہ واقعہ اتحاد اور انسانیت کی ایک مثال بنا۔ بنی اسد نے دکھ کی گھڑی میں
اپنا فرض ادا کیا، جو ان کی بہادری اور قربانی کی داستان کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ عمل تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جو نسل در نسل بتایا جاتا ہے۔